چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 58 میں خوش آمدید۔ رنجیت سنگھ نے پنجاب میں ایک بڑی زبردست سلطنت بنا لی تھی اور شیر پنجاب کہلاتا تھا۔ یہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا، کسی چیز کا شمار اور حساب رکھنا ہوتا تو نرم چوک پر اتنے ہی نشان ڈالتا جاتا تھا۔ آنکھ ایک تھی کیونکہ دوسری آنکھ بچپن میں چیچک کی نظر ہو چکی تھی۔ تمام چہرے پر ستیلا کے داغ تھے۔ یہ انگریزوں کا پکا دوست تھا، دانا اور زبردست حاکم تھا۔ اپنے افسروں اور اہلکاروں کو اچھی طرح قابو میں رکھتا تھا۔ رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اس کے پاس بہت سی توپیں تھیں اور ایک لشکر جرار تھا جس کو فرانسیسی افسروں نے سدھایا اور فن حرب سکھایا تھا۔ اس لشکر اور توپ خانے کی مدد سے رنجیت سنگھ نے کشمیر کا ملک بھی فتح کر لیا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ 40 برس کی سلطنت کے بعد 1839 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی وفات ہوئی اور اس کی 5 رانیاں اس کی چتا پر ستی ہوئیں۔ اس کا بڑا بیٹا گدی پر بٹھایا گیا، لیکن وہ تھوڑے ہی عرصے بعد مر گیا۔ پھر سازش پر سازش اور فساد پر فساد ہونے لگا۔ رنجیت سنگھ کے خاندان کے بہت سے شہزادے قتل ہوئے اور سکھوں کی فوج کا سپہ سالار رتیج سنگھ سب پر غالب آ گیا۔ انگریزوں کے افغانستان سے بازگشت کرنے کے زمانے سے سکھ سپاہی اس ذام میں تھے کہ ہم انگریزوں سے لڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور دہلی کو لوٹیں گے۔ یہ ستلج پار جا کر انگریز علاقے میں داخل ہوئے۔ سکھوں اور انگریزوں میں 3 ہفتے کے اندر 4 بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ سکھ قواعد دان اور فن حرب کے ماہر تھے، بہادری کے ساتھ لڑے۔ انگریزوں کو ہند میں جن لوگوں سے اب تک لڑنے کا کام پڑا تھا، ان میں سکھ سب سے زبردست تھے، لیکن انہوں نے دسمبر 1845 عیسوی میں مدکی اور فیروز پور پر ہیوگیف کمانڈر ان چیف اور لارڈ ہارڈنگ گورنر کے ہاتھ سے، اور جنوری 1846 عیسوی میں علی وال اور سو براؤن پر ہیری سمتھ اور سر ہیوگیف کے ہاتھ سے شکست کھائی۔ اب پنجاب کی پہلی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سکھوں کی فوج کی تعداد تخفیف کر کے 20,000 کر دی گئی اور ستلج اور راوی کے درمیان کا علاقہ انگریزوں نے لے لیا۔ گلاب سنگھ راجپوت، جو رنجیت سنگھ کے ماتحت کشمیر کا گورنر یا صوبیدار تھا، کشمیر کا راجہ بنا دیا گیا۔ اس کے عوض اس نے انگریزوں کو لڑائی کا خرچ ادا کیا۔ رنجیت سنگھ کا خرد سال بیٹا دلیپ سنگھ پنجاب کا راجہ قرار پایا اور اس کے سن بلوغ کو پہنچنے تک اس کی ماں مدار المہام قرار پائی۔ لارڈ ڈلہوزی کو ہند میں آئے 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ پنجاب کی دوسری جنگ شروع ہو گئی۔ ملتان کے حاکم مول راج نے 2 انگریز افسر مار ڈالے اور سکھوں میں اعلان کیا کہ انگریزوں سے لڑیں۔ سکھ سرداروں نے ان پرانے سپاہیوں کو طلب کیا جو 3 سال پیشتر برطرف کیے گئے تھے، اور 1849 عیسوی میں اپنے سالار شیر سنگھ کے ہمراہ بڑے بھاری لشکر کے ساتھ پھر انگریزوں پر حملہ آور ہوئے۔ سر ہاگف ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ چلیان والے پر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ انگریزوں کو فتح ہوئی، مگر ان کا نقصان بھی بڑا بھاری ہوا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد گجرات کی لڑائی ہوئی اور سکھوں کو شکست فاش ہوئی۔ اس غرض سے کہ پنجاب میں آئندہ فتنہ فساد نہ ہو اور ملک ہند
افغانوں کی تاخت و تاراج سے بھی محفوظ رہے، لارڈ ڈلہوزی نے 1849 عیسوی میں پنجاب کو انگریز حکومت میں شامل کر لیا۔ دلیپ سنگھ کے لیے ایک بڑی پینشن مقرر کر دی اور اس کو انگلینڈ بھیج دیا۔ مسٹر جان لارنس، جو بعد میں گورنر کے عہدے پر ممتاز ہوا، پنجاب کا چیف کمشنر یا حاکم ہوا۔ بہادر سکھ سپاہی انگریز افسروں کی کمان میں انگریز ریجمنٹوں میں بھرتی ہوئے اور اب سکھ اور گورکھے ہندی سپاہ کے بڑے رکن شمار ہوتے ہیں۔ پنجاب کی اراضی کی پیمائش کی گئی۔ رنجیت سنگھ کے عہد میں پیداوار کا نصف سرکار لے لیتی تھی۔ انگریزوں نے گھٹا کر سرکاری جمع پیداوار کے چوتھائی سے بھی کم کر دی۔ تجارتی مال پر جو ملک میں جا بجا محصول لیا جاتا تھا موقوف کر دیا گیا۔ راہزنوں اور قزاقوں کی سرکوبی اور بیخ کنی کی گئی۔ سرکاری انگریز نے سڑکیں بنائیں، نہریں نکالیں اور مدرسے جاری کیے اور عمدہ اور منصفانہ قانون بنائے۔ غرض پنجاب میں ایسا عمدہ نظام ہو گیا کہ پیشتر ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ 1826 میں جو یندبو کا صلح نامہ ہوا تھا، بار بار شاہ برما اس کی شرائط کو توڑ چکا تھا۔ برما والوں نے انگریز جہازوں کے کپتانوں کو قید کر لیا اور جب ایک انگریز افسر نے جا کر اس کی وجہ دریافت کی تو وہ اس کے بھی قتل کے درپے ہوئے۔ اس سبب سے 1852 عیسوی میں برما سے دوبارہ لڑائی شروع ہوئی۔ انگریز فوج نے رنگون لے لیا اور لڑائی ہوئی تو رنگون کے صرف بڑے مندر پر ہوئی۔ اہل برما جانتے تھے کہ ارکان اور ٹناسرم کا انتظام انگریزوں کے ہاتھ سے ایسا عمدہ ہو گیا ہے کہ شاہ برما کے ہاتھ سے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ خود اس بات کے خواہش مند تھے کہ انگریز برما میں حکومت کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو رسد دی اور ان کی کل ضروریات کو پورا کیا۔ شاہ برما بالائی برما کے شہر آوا میں رہتا تھا۔ اس نے صلح سے انکار کیا۔ لارڈ ڈلہوزی نے 1853 عیسوی میں پہلے 2 علاقوں کے ساتھ پیگو کا تیسرا ضلع شامل کر کے برما کا صوبہ بنا دیا اور رنگون کو اس کا صدر مقام مقرر کیا۔ اس وقت سے رنگون ایک بڑی بندرگاہ بن گیا ہے۔ اب اس میں پہلے کی بنسبت 20 گنا آبادی ہے اور تمام ملک فارغ البال اور دولت سے مالا مال ہو گیا ہے۔ اب نہ پہلے کے ایسے متواتر فتنہ و فساد ہیں اور نہ یہ حال ہے کہ جب بادشاہ نے چاہا سینکڑوں آدمیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بجائے نیک نیتی اور رعایا پروری کی عملداری ہے۔ عدل و انصاف کے قانون ہیں، ہر جگہ امن و چین ہے، ملک سرسبز اور رعیت خوشحال ہے۔ 1818 عیسوی میں پیشوا کے معزول ہونے پر ستارا کی چھوٹی سی ریاست سیوا جی کے خاندان کے ایک شہزادے کو دے دی گئی۔ یہ شہزادہ مر گیا اور کوئی بیٹا اس نے نہ چھوڑا، اس لیے 1848 عیسوی میں ریاست احاطہ بمبئی میں شامل کی گئی۔ 1853 عیسوی میں ناگپور کا آخری بھونسلا راجہ مر گیا۔ یہ لاول تھا، اس لیے اس کی ریاست انگریز حکومت میں شامل کی گئی اور ممالک متوسط کے نام سے ایک چیف کمشنری بنائی گئی۔ اسی سال میں ملک برار بھی، جو 1803 عیسوی میں ویلزلی نے نظام حیدرآباد کو دے دیا تھا، نظام حیدرآباد نے اسے انگریز فوج کے خرچ کے عوض، جو اس کے ملک میں امن قائم کرنے کی غرض سے متعین تھی، انگریزوں کو واپس دے دیا۔ نواب اودھ کے یہاں بد نظمی اور ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ان کی رعایا پر ایسا ظلم کرتا تھا کہ رعایا نے انگریزوں سے شکایت کی۔
लॉर्ड बेंटिंग और लॉर्ड हार्डिंग ने बार बार नवाब उद को समझाया और तंबीह की कि मुल्क के इंतज़ाम में इस्लाह होनी चाहिए। अगर अब्तरी और जुल्म का इंसदाद ना हुआ तो मुल्क तुमसे ले लिया जाएगा। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान ना दिया और अब्तरी बढ़ती चली गई। उद का सूबा तबाह होता चला जाता था, इसलिए सरकार अंग्रेज ने गवर्नर को हुक्म दिया कि उसको अंग्रेज हुकूमत में शामिल कर ले। नवाब के लिए 12 लाख रुपए साल की पेंशन मुकर्रर हो गई और वो कलकत्ते भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के अहद के अल्हाकों के सबब से मुल्क अंग्रेज में एक निस्फ या एक सलस की आज़ादी हो गई थी। उस वक्त तक बंगाल का गवर्नर ही हिंद का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब काम इतना बढ़ गया था कि एक शख्स के लिए गवर्नरी और गवर्नर जनरली का सर अंजाम देना नामुमकिन था। 1853 ईस्वी में बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर हुआ और गवर्नर जनरल के जिम्मे हिंद की अमलदारी का अहम काम बाकी रह गया। अब से गवर्नर जनरल और उसकी कौंसल शिमला पर जाने लगी, जो पंजाब का एक पहाड़ी मकाम है। उस जमाने से अब तक साल भर में 8 महीने गवर्नर जनरल और उसकी कौंसल शिमला में रहती है।